حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو میرے گھر والوں نے میرا نام مآبہ رکھا. حضرت سلمان جو ہے نا یہ نام ہی حضور نے رکھا ہے. کہتے ہیں گھر والوں کا میں بڑا محبوب تھا, ہر کوئی میرے ناز نخرے اٹھاتا اور میرے والد مجھ سے زیادہ محبت کرتے اور مجھے گھر سے باہر بھی نہ نکلنے دیتے, کیونکہ شروع سے میرا اس مذہب کی طرف کوئی میری توجہ نہ تھی کہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. لیکن والد گرامی نے سخت مجھے آرڈر دیا, حکم دیا کہ تم نے آگ کو جلاتے رہنا ہے. کہتے ہیں میرے والد گرامی بہت بڑے امیر تھے, بڑی جائیداد کے مالک تھے. ایک دن کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی کسی کام میں مصروف تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو جا آج ہماری زمینوں پر جا اور جو کام وغیرہ دیا وہ کام کر کے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باپ نے یہ بھی کہا کسی اور طرف دھیان نہیں دینا, اپنی زمینوں پر جانا ہے اور واپس آ جانا ہے. اللہ اکبر. جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا, اتنے میں عیسائیوں کا جو گرجا ہے جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں میری نگاہ ادھر پڑ گئی. ان لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کی ریاضت کر رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھے یہ اچھا لگا عمل کہ اس کے بعد کہ وہ جو آگ کے سامنے پوجا کی جاتی ہے اس سے تو یہ لوگ اچھے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا اور سارا دن انہی کے پاس بیٹھا رہا, انہیں دیکھتا رہا کہ وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں. پھر ان سے میں نے پوچھا کہ تمہارا یہ جو مذہب ہے, تمہارا یہ دین ہے, اس کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مرکز ملک شام کے اندر ہے. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اب ہر روز میرے والد مجھے بھیجتے کہ جاؤ زمینوں پر جاؤ, لیکن میں ان کے پاس آ جاتا, ان کے پاس ہی بیٹھتا, ان کا طریقہ میں نے اپنانا شروع کر دیا. ایک دن میرے والد گرامی نے کسی کو بھیجا کہ جا کر سلمان کو بلا کے لاؤ, لیکن جب وہ وہاں پر گیا تو زمینوں پر کیونکہ میں تھا نہیں, میں تو ان کے پاس تھا. میرے والد گرامی نے میری تلاش شروع کر دی. اتنے میں جب شام کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب واپس آئے, آپ کے والد نے پوچھا اے سلمان سارا دن تم کدھر تھا؟ اللہ اکبر. جو عاشق ہوتا ہے, جو خدا کا عاشق ہوتا ہے, جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. حضرت سلمان فارسی نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ حق بتا دیا. اے میرے والد جو آپ کا مذہب ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا, میں تو ان کے پاس گیا تھا, وہ جو گرجے کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, میں تو ان کے پاس گیا تھا, صبح سے لے کر شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا. اللہ اکبر. آپ کے والد گرامی کو غصہ آیا, کہا ہے بیٹا سن, ہمارا مذہب سچا ہے, ہمارے مذہب کو ہی اپنا, اس کے علاوہ کسی اور مذہب کی طرف نہ جا. اللہ اکبر. لیکن جب والد نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی بات نہیں مانیں گے, آپ کو بیڑیاں لگا دی گئی, قیدی بنا کر گھر کے اندر آپ کو رکھ دیا گیا. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی نے کسی طرح ان کے پاس پیغام بھیجا کہ جب ملک شام سے کوئی قافلہ آئے گا تو مجھے بھی بتا دینا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب ملک شام سے قافلہ آیا, انہوں نے پیغام دے بھیجا حضرت سلمان فارسی کو کہ ملک شام سے قافلہ آ گیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طریقے سے ان بیڑیوں کو کھول دیا اور اپنے آپ کو آزاد کروا کر اللہ اکبر ان کے پاس چلے گئے. اپنے باپ کو چھوڑ دیا, اپنی ماں کو چھوڑ دیا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. حق کی تلاش کے لیے حضرت سلمان فارسی نے اپنے باپ کی جائیداد کو چھوڑ دیا, ہر چیز کو
گا، مجھے اپنے پاس رکھ لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی اس نے قبول کر لیا، لیکن حضرت سلمان فارسی فرماتے میں نے دیکھا کہ جو وہ عالم لوگوں کو کہتا ہے اس پر اس کا اپنا کوئی عمل نہیں ہے۔ میرا دل بڑا پریشان ہو گیا، یہ کس قسم کا عالم ہے جو لوگوں کو تو واعظ کرتا ہے لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، لوگوں کو کہتا صدقہ خیرات کیا کرو، لیکن جب وہ صدقہ خیرات لے کر آتے تو وہ مسکینوں میں تقسیم نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اس نے اپنا خزانہ بھرنا شروع کر دیا۔ جب یہ پادری مر گیا، اللہ اکبر، لوگ جب اسے دفنانے لگے، حضرت سلمان فارسی کہنے لوگوں میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو تمہارا عالم تھا اس کا اپنی باتوں پر کوئی عمل نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کس طرح؟ کہا جو تم اپنے خزانے وغیرہ لا کر اسے دیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں یہ خرچے، اس نے کوئی خرچے نہیں ہیں بلکہ اس نے تو اپنا خزانہ جمع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اس بات کا ثبوت دے سکتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ آپ اس جگہ پر لے کر گئے جہاں اس نے سونا اکٹھا کیا ہوا تھا، 7 مٹکے سونے کے نکلے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے پھر اسے دفنایا بھی نہیں، ایسے ہی چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور عالم وہ اس کی جگہ پر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اس عالم کو میں نے دیکھا، اس کا قول بھی ایک ہے، اس کا فعل بھی ایک ہے، وہ نیک بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے۔ میں اس کی خدمت کرتا رہا، جب اس کا آخری وقت آ گیا، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے کہا آپ کا تو آخری وقت آ گیا ہے، میں کس طرف چلوں؟ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ تم موصل کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ، خاص بندہ عالم ہے، جاؤ تم اس کی طرف پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر، جب یہ فوت ہو گیا اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا پھر آغاز کیا، ملک موصل کے اندر پہنچے، وہاں جا کر عالم سے ملاقات ہوئی اور اسے ساری بات بتا دی کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور فلاں پادری نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اس نے بھی قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی اس کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور حق کی تلاش میں ہے، لیکن وہ ابھی تک سکون نہیں مل رہا جو دل کو سکون چاہیے تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، آپ نے کہا بھئی اب میں کدھر جاؤں؟ وہ کہنے لگا نصیبین چلا جا، ادھر چلا جا، وہاں بھی ایک بہت بڑا عالم ہے، جا آپ اس کی خدمت کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موصل سے نصیبین پہنچے، وہاں جا کر عالم سے ملاقات ہوئی، اس کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ اس کا وجہ جب آخری وقت آیا، آپ نے فرمایا اب میں کدھر جاؤں؟ وہ کہنے لگا کہ اموریا چلے جاؤ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ ہے، عالم ہے، اس کی جا کے خدمت کرنا۔ آپ اموریا پہنچے، وہاں جا کر عالم سے ملاقات ہوئی، اس کے ہاں ٹھہرے، پھر اس کے ساتھ وہاں پر بیٹھے رہے اور کافی عرصہ آپ اس کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ اکبر، جب اس کا آخری وقت آیا، آپ نے فرمایا اب میں کدھر جاؤں؟ اب وہ کہنے لگا ملک شام کے اندر ایک بہت بڑا عالم ہے جو ایک جنگل سے دوسری جنگل میں صرف جاتا ہے، جس کا قیام جنگل میں ہوتا ہے، جنگل کے علاوہ وہ کہیں پر نہیں ملتا، اور وہ اتنا مستجاب الدعوات ہے کہ جو بھی بندہ اسے کہے کہ دعا کرو، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں دوبارہ ملک شام یعنی اصفہان سے چلے ملک شام سے پھر موصل سے پھر نصیبین سے پھر اموریا سے پھر دوبارہ ملک شام آئے۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں جنگل میں ہوں، اچانک مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی اور مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ ایک درخت دیکھا، اس کے سائے میں میں لیٹ گیا، میں نے کچھ آرام کیا، آرام کرنے کے بعد جب بیدار ہوا مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھ پر غسل واجب ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، کہا چلو میں غسل کر لیتا ہوں۔ ساتھ ایک نہر تھی، اس نہر کے اندر میں داخل ہوا۔ جب میں غسل کر رہا تھا، اپنے سامنے میں نے ایک شیر کو پایا، میں ڈر گیا کہ یہ تو مجھے کھا جائے گا اور میں حق کی تلاش میں ہوں، ابھی تک مجھے اپنی منزل نہ پہنچی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے مولا تو جانتا ہے جس حق کی تلاش میں ہوں اس حق کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس سے بچا لے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر کیا دیکھا، ایک گھوڑ سوار آیا جس کے چہرے پر نقاب ہے، اس نے آ کر شیر کو مار دیا، مجھے اتنی
مدینہ پہنچے اور جب حضور کو یہ بات بتائی مولا علی المرتضیٰ نے پیچھے سے وہ پھولوں کا گلدستہ باہر نکالا، کہا سلمان جانتے ہو یہ وہی گلدستہ ہے، وہ کوئی اور نہیں تھا، علی ابن ابی طالب تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں خیر میں وہاں سے چلا، میں اس آدمی کے پاس گیا جنگل کے اندر، وہاں پر لوگ کثرت کے ساتھ اس سے دعائیں کرا رہے تھے، میں اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا میں دین ابراہیم کی تلاش کے اندر ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا اب آخری نبی آنے والا ہے، کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے، ابو بکر بھی جس کا انتظار کر رہا ہے، ساری دنیا جس کا انتظار کر رہی ہے، وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا اے عالم دین بتا دے وہ کہاں پر مبعوث ہوگا؟ اس نے کہا ملک عرب کے اندر مبعوث ہوگا۔ کہا کوئی اور بھی نشانی بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا وہ جس شہر میں ہجرت کرے گا اتھے لمیاں لمیاں کھجورا دے درخت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کوئی اور نشانی بتا دیں گے؟ کہا نشانی یہ ہوگی وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، نہ یہ صدقہ کھائے گا، ہاں ہدیہ پیش کرو گے، ہدیہ قبول بھی کرے گا، کھائے گی، اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی نشانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کچھ میرے پاس گائیں تھی، کچھ میری بکریاں تھی، اللہ اکبر، اب انہیں چراتا اور اس تلاش میں ہوتا کہ کسی طرح ملک عرب پہنچوں۔ ایک دن میں نے ایک قافلہ دیکھا، ایک قافلہ جا رہا ہے، میں ان کے پاس پہنچا، میں نے کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ملک عرب جا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا مجھ سے میری گائیں بھی لے لو، میری بکریاں بھی لے لو، اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور مجھے ملک عرب کے اندر پہنچا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے ظلم یہ کیا، جب وہ وادی قرہ کے اندر پہنچے تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو یہ کہہ کر بیچ دیا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، غلام کہہ کر انہوں نے بیچ دیا، ایک یہودی کے ہاں بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں وہ یہودی صبح سے لے کر شام تک مجھ سے کام لیتا اور مجھے مارا بھی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہر وقت صبح اور شام اس بات کی فکر رہتی تھی کہ میں کس طرح اس نبی کے پاس پہنچوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اس یہودی کے پاس اس کا چچا زاد بھائی آیا جو یثرب سے آیا، جو مدینے سے آیا، اور آ کر کہنے لگا مجھے غلام چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی کے مالک نے کہا کہ یہ میرے پاس جو نوکر ہے اس کو لے جا، پتہ نہیں اس کو کیا ہے، یہ صبح شام جب دیکھو اس کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، حالانکہ یہ کام اپنا پورا کرتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا اسے بیماری ہے، جب بھی اسے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ وہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ میرے آقا کے ہجر میں نکل رہے ہیں، حضور کے عشق میں نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی نے جب دیکھا یہ ملک یثرب سے آیا ہے، ملک عرب سے آیا ہے، آپ قریب ہوئے اور آ کر کہا مجھے ساتھ لے جا، میں تیری بھی خدمت کروں گا، تیرے گھر والوں کی بھی خدمت کروں گا، لیکن مجھے ملک عرب لے جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی اس کے ساتھ مدینہ پاک پہنچے۔ جب مدینہ پاک آئے وہ کھجوروں کے درخت دیکھے، آپ کو بڑی خوشی ہوئی، چلو میں پہنچ تو گیا ہوں، اب انتظار ہے کہ کب وہ نبی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں کھجوروں کے درخت پر چڑھا ہوا کھجوریں اتار رہا تھا، اتنے میں اچانک یہودی دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر میرے مالک کو کہنے لگا کیا تمہیں پتہ چلا ہے جس نبی نے مکہ کے اندر اعلان نبوت کیا ہے وہ نبی مدینے آ رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے جسم سے کب کبھی تاری ہو گئی، میں کھجوروں دے درخت کو چھال مار دی تھی، جدوں میں
فرماتے حضرت سلمان فارسی نے چند کھجوریں لی اور نیت صدقے کی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے. اب خود اندازہ لگائے کہاں حضرت سلمان فارسی چلے, اصفہان سے چلے, پھر شام گئے, شام سے موصل میں گئے, موصل سے نصیبین میں گئے, وہاں سے اموریہ آئے, اموریہ سے پھر شام, شام سے پھر یسرب پہنچے, اس نبی کی خاطر پہنچے. اب جب وہ نبی سامنے آیا حضرت سلمان فارسی فرمانے نے جب میں آقا نو پہلی بار تکیا حضور دیاں زلفاں دیکھیاں, حضور دا چہرہ تکیا, حضور دیاں اکھاں تکیاں, اللہ اکبر, نوری نوری مکھڑا تکیا. آپ فرمانے نے جتنیاں میرے تے پریشانیاں آئیاں سن حضور دا چہرہ تکیا تے ساریاں دور ہو گئیاں. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی آگے بڑے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے جب مجھے دیکھا ایسا لگتا تھا کہ حضور تو مجھے پہلے سے جانتے ہیں. حضور نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا, میں نے حضور کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی. حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. میرے آقا نے پکڑ کر اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دی. کہا ہم نہ صدقہ لیتے ہیں نہ صدقہ کھاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی فرماتے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہا. صبح پھر آیا, اپنا کام شروع کیا باغ کے اندر, اور پھر جب شام ہوئی میں نے پھر کھجوریں لی, لیکن اب نیت ہدیے کی تحفے کی. حضور کی بارگاہ میں آیا, اللہ اکبر, آقا کریم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا. عرض کیا رسول اللہ یہ کھجوریں لے کر آیا اور یہ تحفہ لے کر آیا. میرے آقا نے کھجوریں قبول کر لیتیاں. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں دو نشانیاں پوریاں ہو گیا. اب تیسری نشانی جو دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اب اس تلاش میں ہوں کہ کس طرح حضور اپنی چادر ہٹائیں اور میں مہر نبوت کو دیکھوں. لیکن حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میرا نصیب چمکا جب حضور مدینہ میں آ گئے. ایک دن میں اپنے باغ میں تھا, حضور باغ وچ آ گئے. جدوں باغ وچ آئے میں آقا کریم دی بارگاہ دے اندر کھجوراں پیش کیتیاں. میرے آقا کریم تناول فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں کدی دائیں ہونا کدی بائیں ہونا, کسی طرح کوئی ہوا دا جھونکا آوے تے مہر نبوت تو چادر ہٹ جائے. اتنے میرے آقا نے مڑ کے دیکھیا, میرے آقا نے اپنی چادر اتاری. فرمایا سلمان اے اوہی مہر نبوت دے نا جدا تن عالم نے دسیا سی. اللہ اکبر. حضرت سلمان فرماتے ہیں میں دوڑ کے گیا, حضور دی مہر نبوت نو میں چومن شروع کر دیتا. میں چومدا رہا, دیر تک میں چومدا رہا, نہ روندا رہا. حضور نے فرمایا سلمان ہن بس بھی کرنا, ہن بس بھی کرنا. اللہ اکبر. میرے آقا کریم دی تیسری نشانی دیکھ کے حضرت سلمان نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. ہائے ہائے, اتنی کسی قربانیاں دیتی ہیں. ساڑھے تے کرم ہوئے, اسی پیدا ہوئے تو ساڑھی کاندھ وچ آ کے اذان دیتی گی اللہ اکبر اللہ اکبر ہے. تو مبارک ہوئے کہ تو حضور دا امتی پیدا ہوئے. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی بیٹھے حضور ذکر تو حضور نے فرمایا سلمان اپنی داستان سنا, اپنی داستان سنا. کیونکہ حضرت سلمان فارسی سن, آپ نو عربی نہیں آندی سی. تے ایک یہودی نو بلایا گیا جڑا فارسی زبان بھی جانتے تھے. حضور نے فرمایا جو سلمان کہندا ہے تو اگوں جا کے دسنا ہے. حضرت سلمان فارسی نے حضور دی شان شروع کی تھی نا, وہ اگوں اور دسنا لگ پیا, غلط دسنا لگ پیا یہودی. تو فوراً جبریل آ گیا, یا رسول اللہ یہودی غلط دس رہا ہے, اصل بھی سلمان ہے کیا ہے. پھر سلمان دستے رہے اپنی داستان, تے او دی ترجمانی جبریل کر دے. اللہ اکبر. تو قربان جمع جدو داستان ختم ہوئی نا, تے میرے آقا دی بھی اکھاں چوں آنسو سن, حضور دے صحابہ دے اکھاں چوں بھی آنسو سن. حضور نے فرمایا جبریل سلمان تے کرم کرنا, انہوں عربی نہیں آتی. عرض کی یا رسول اللہ سلمان کو اکھاں بند کرے تے اپنا منہ کھولے. حضرت سلمان نے اکھاں بند کیتیاں, منہ کھولیا. جبریل نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا. لعاب دہن اندر گیا تو حضرت سلمان فر عربی بولنا شروع کر دیا. اللہ